اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، ہمارے فقہی دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور فعلاً ہماری گفتگو جو ہے وہ زکوٰۃ اور اس کے مسائل میں ہے۔ تو میں تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اگر میں نے کبھی کہا نہیں ہے لیکن ابھی جو ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ مومنین اس فقہی دروس سے جو ہے استفادہ کریں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ہمارے ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین جو ہے اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو سامعین، آج ہمارا جو ہے وہ گفتگو کا عنوان ہے زکوٰۃ واجب ہونے کی شرائط۔ تو کچھ مسائل ہم نے کل بیان کیے تھے، کچھ مسائل رہ گئے ہیں، ان کو آج جو ہے ڈسکس کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1863، اگر گائے، بھیڑ، اونٹ، سونے اور چاندی کا مالک پورا سال یا سال کا کچھ حصہ دیوانہ رہے تو زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہے۔ تو یہ سامعین محترم، اگر آپ سابقہ ویڈیو دیکھیں اور اس میں جو سابقہ درس تھا اس میں جو ہے ہم نے بیان کیا تھا کہ جو وجوب کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مالک جو ہے، مال کا مالک جو ہے وہ عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو اور مال پر تصرف کا حق بھی رکھتا ہو اور مال جو ہے وہ نصاب کی حد تک پہنچ جائے۔ اور اس میں جو ہے یہ جو عاقل والی شرط ہے، اب اس کا الٹ ہے، اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اس کے پاس صاحب مال یعنی صاحب مال ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن وہ سال پورا یا سال کا کچھ عرصہ جو ہے وہ مجنون رہا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے مجنون یعنی دیوانہ رہا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1864 میں فرماتے ہیں اگر گائے، گوسفند یعنی بھیڑ، اور اسی میں دمبا بھی اسی میں آتا ہے، اونٹ، سونے اور چاندی کا مالک سال کا کچھ حصہ مست یا بے ہوش رہے تو زکوٰۃ اس پر سے ساقط نہیں ہوتی۔ یہ پہلے کا الٹ ہے، پہلے مسئلے کا الٹ ہے۔ پہلے میں ہے دیوانہ، مجنون، دوسرے میں ہے کہ وہ مست ہو گیا ہے یا وہ بے ہوش رہا ہے۔ تو اس صورت میں مست یا بے ہوش ہونے کی صورت میں کچھ عرصہ وہ رہا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی اور اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے۔ اور گندم، جو اور کھجور اور کشمش کا مالک زکوٰۃ واجب ہونے کے موقع پر مست یا بے ہوش ہو جائے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، یعنی اس سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اور یہ زکوٰۃ اس کو دینا ہوگی۔ ایک مرتبہ جو ہے وہ سال کا کچھ حصہ جو ہے یعنی زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے، ایک مرتبہ ہے کہ عین وقت پر جو ہے جب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے اور تمام شرائط اس کے اوپر پوری ہو گئی ہیں، وہ مدہوش ہو گیا ہے یا وہ بے ہوش ہو گیا ہے، بے ہوشی میں کچھ دن کچھ عرصہ لگا ہے، تو اس صورت میں بھی حکم یہی ہے کہ اس پر سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی۔ اگلا مسئلہ ہے اگر کوئی مال انسان سے غصب کر لیا ہو اور وہ اس میں تصرف نہ کر سکے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یعنی مالک ہے، مال نصاب بھی ہے، اس کے اوپر جو ہے عاقل بالغ والی شرائط بھی ہیں، لیکن وہ مال میں تصرف نہیں کر سکتا، اس سے کسی نے چھین لیا ہے، غصب کر لیا ہے، خواہ وہ کسی طاقتور ظالم نے غصب کر لیا ہو یا کسی حکومت نے غصب کر لیا ہو، تو دونوں صورتوں میں کسی نے بھی غصب کر لیا ہو تو اس کے اوپر جو ہے اس مال کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے کیونکہ وہ مال اس کے تصرف میں نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ ہے 1866، اگر کوئی شخص سونا اور چاندی یا کوئی اور چیز جس پر زکوٰۃ دینا واجب ہو کسی سے قرض لے لے اور وہ 1 سال تک اس کے پاس رہے تو اسے چاہیے کہ اس کی زکوٰۃ دے، اور جس نے قرض دیا ہو اس پر کچھ واجب
نہیں ہے۔ مثلاً اس میں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ میرے پاس گندم ہے یا جو ہے، کھجور ہے، کشمش ہے یا کوئی اور چیز ہے، وہ میرے پاس جو ہے وہ نصاب تک پہنچی ہوئی ہے، لیکن میں زکوٰۃ میرے اوپر واجب ہو گئی، لیکن عین اسی وقت کسی مومن برادر نے جو ہے مجھے کہا کہ یہ چیز مجھے قرض کے اوپر دے دو، اور اگر وہ چیز 1 سال تک اس مومن قرض دار کے پاس رہے تو قرض دار کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، نہ کہ اصل مالک پر۔ تو جو قرض لے گا اگر وہ زکوٰۃ کا نصاب پورا ہے تو وہ زکوٰۃ جو ہے وہ قرض دار دے گا، وہ نہیں دے گا جس نے قرض دیا ہو۔ آگے ہماری بحث جو ہے وہ ہے، اس میں جو ہے ہم 4 چیزیں ذکر کریں گے، ان میں کتنا نصاب ہے اور کس طرح جو ہے اس زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اس میں جو ہے جو غلہ ہے، اس میں گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے اور کشمش ہے۔ اس میں جو ہے سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ گندم، کھجور، جو اور کشمش پر زکوٰۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب وہ نصاب کی مقدار تک پہنچ جائیں، اور ان کا نصاب تقریباً 847 کلو گرام ہے۔ یعنی ان چاروں چیزوں کا، گندم کا، جو کا، کھجور کا اور کشمش، اس وقت ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جب یہ چیزیں جو ہے وہ نصاب کی مقدار تک پہنچ جائیں۔ جب یہ نصاب کی مقدار تک پہنچ جائیں گی تو ان کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اور ان چیزوں کا نصاب جو ہے وہ تقریباً 847 کلو گرام بنتا ہے۔ اگر ایک چیز جو ہے وہ ان میں سے کوئی بھی چیز 847 کلو گرام ہو گئی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 1868، جس کھجور، انگور، جو اور گندم پر زکوٰۃ واجب، یہاں انگور سے مراد کشمش ہے، زکوٰۃ واجب ہو چکی ہو، اگر کوئی شخص خود یا اس کے اہل و عیال اسے کھا لیں، یا مثلاً وہ یہ اجناس کسی محتاج کو زکوٰۃ کے قصد کے بغیر دے دے تو اسے چاہیے کہ جتنی مقدار صرف کی ہو اس پر زکوٰۃ دے۔ مثلا میرے پاس زکوٰۃ کی گندم تھی، جو تھے یا کھجور تھی یا کشمش تھی، وہ میں نے زکوٰۃ کے قصد سے بغیر کسی جو ہے فقیر کو دے دیے، یا میں نے خود یا میرے اہل و عیال میں سے کچھ مقدار جو ہے وہ کھا لی گئی ہے، تو جو چیز صرف ہو گئی ہے، جو کھا لی گئی ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے، اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ مسئلہ نمبر 1869، اگر گندم، جو، کھجور اور کشمش پر زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد ان چیزوں کا مالک مر جائے تو جتنی زکوٰۃ بنتی ہو وہ اس کے مال سے دینی چاہیے، لیکن اگر وہ شخص زکوٰۃ واجب ہونے سے پہلے مر جائے تو ہر اس وارث کو جس کا حصہ نصاب تک پہنچ جائے اپنے حصے پر زکوٰۃ ادا کرے۔ یہاں پر بتانا یہ چاہ رہے ہیں اس مسئلہ میں کہ اگر جو ہے جب ان چیزوں کے اوپر گندم، جو، کھجور، کشمش پہ زکوٰۃ واجب ہوئی ہے تو اس کا مالک مر گیا ہے، یعنی زکوٰۃ کے واجب ہونے کے بعد وہ بندہ فوت ہو گیا ہے، تو زکوٰۃ جو ہے اس کے مال سے دینی چاہیے۔ اگر وہ شخص زکوٰۃ کے واجب ہونے سے کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گیا ہو تو باقی وہ جو اس کی وراثت ہے، یہ چیزیں جو ہے وہ آگے ورثاء میں تقسیم ہو جائیں گی۔ جس وارث کے حصے میں نصاب کی مقدار حصہ ملے وہ اپنے حصے پر زکوٰۃ ادا کرے گا۔ مسئلہ نمبر 1870، یہ میں ریفرنس اس لیے دیتا ہوں مسئلہ کا کہ اگر کوئی شخص، کوئی برادر مومن اگر مراجعت کرنا چاہے تو سماحت شیخ حضرت آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر حسین نجفی حافظہ اللہ کی توضیح المسائل کی طرف رجوع کر سکتا ہے، اور وہاں سے اس مسئلے کی ڈیٹیل خود پڑھ بھی سکتا ہے۔ تو میں اس لیے مسئلہ نمبر بتاتا ہوں۔ مسئلہ نمبر 1870 میں فرماتے ہیں، جو شخص حاکم شرع کی طرف سے زکوٰۃ جمع کرنے پر متعین کیا گیا ہو، وہ گندم اور جو کے کھلیان بنانے اور بھوسا الگ کرنے کے وقت
اور کھجور اور انگور کے خشک ہونے کے بعد زکوٰۃ کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اور اگر ان چیزوں کا مالک زکوٰۃ نہ دے اور جس بھی چیز پر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہو وہ تلف ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اس کا عوض دے، یعنی عوض کون دے گا؟ مالک دے گا۔ اور جو متعین کیا گیا ہے شخص کسی فقیہ کی طرف سے، حاکم شرع کی طرف سے، کسی مرجع جامع الشرائط کی طرف سے معین کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ لے، تو وہ کب زکوٰۃ کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ جب یہ چیزیں کھلیان یعنی گندم اور جو ہے وہ کھلیان بنانے اور بھوسا الگ کرنے کے وقت، یعنی جب تھریشرنگ کا وقت ہوتا ہے، یعنی بھوسا الگ ہو جاتا ہے اور دانے الگ ہو جاتے ہیں اس وقت، اور کھجور اور کشمش یعنی انگور ان کی زکوٰۃ اس وقت طلب کرے جب یہ دونوں چیزیں خشک ہو جائیں، تو تب جو ہے متعین کردہ شخص جو ہے، جو ایک حاکم شرع یا کسی فقیہ کی طرف سے معین ہے، وہ زکوٰۃ کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص جس سے مطالبہ کیا گیا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اور اس نے زکوٰۃ نہیں دی، اور جس چیز پر زکوٰۃ واجب ہو گئی تھی وہ تلف ہو گئی ہے، خراب ہو گئی ہے، یا کچھ کسی طرح بھی تلف ہو گئی ہے، تو وہ شخص اس چیز کا ضامن ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ دے۔ اگر تلف ہو گئی ہے تو اس کا عوض دے گا، یعنی جو چیز مقرر ہے جتنی زکوٰۃ اس کے اوپر بنتی تھی وہ اس کا عوض دے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جن برادران تک میری یہ ویڈیو پہنچے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ کار خیر ہے، تاکہ ان مسائل سے تمام مومنین جو ہے وہ استفادہ کر سکیں، اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں، اور اس چینل کو جس سے یہ نشر کی جا رہی ہیں اس کو سبسکرائب بھی کریں۔ تمام برادران کا شکریہ، مہربانی۔